العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے درس حدیث میں ایک مرتبہ پھر ہم موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ داتا علی ہجویری رحمہ اللہ روزے کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں ترغیباً ارشاد فرماتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت جملے اور انتہائی خوبصورت گفتگو ہے، اور وہ بات ہے جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور داتا صاحب نے اپنے انداز میں ان باتوں کو ارشاد فرمایا۔ روزوں کے حوالے سے داتا علی ہجویری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، الصوم هو الامساک، روزے کا معنی ہے رک جانا، رکنا۔ روزے کا معنی ہوتا ہے رکنا، ٹھہر جانا، رک جانا۔ والامساک شروط کثیرۃ، اور رکنے کی بہت سی شرطیں ہیں، لہذا کف البطن عن الاکل والشرب، روزے میں ایک شرط یہ ہے، روزے کا ایک معنی تو ہو گیا رکنا، اور رکنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو کھانے اور پینے سے روکے رکھنا۔ وکف العین عن النظر الحرام، اور اپنی نظروں کو حرام دیکھنے سے روکے رکھنا۔ وکف الاذن عن الاستماع الی الغیبۃ، اور اپنے کانوں کو غیبت سننے سے، بری بات سننے سے روکے رکھنا۔ وکف اللسان عن فضول الکلام، اور اپنی زبان کو فضول گوئی سے، بیہودہ باتوں سے روکے رکھنا۔ وکف الجسم عن المحارم، اور اپنے پورے جسم کو حرام کاموں سے روکے رکھنا۔ یہ روکے رکھنے کے درجات ہیں، یہ روکے رکھنے کے شرائط ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، فلا یکون العبد صائما حقیقتا الا اذا اجتمعت فیہ ہذہ الشرائط، یہ روزوں کے شرائط ہیں، بندہ جب تک ان شرائط پر پورا اترتا نہیں تب تک اس کا روزہ ہوتا نہیں۔ یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھوک اور پیاس سے رہے اور ہمارا روزہ ہو گیا۔ بے شک ایسا ہی ہوتا ہے، روزہ تو قرآن مجید میں تو ایسا ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا، لیکن روزے کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ روزے کی حقیقت یہی ہے جو داتا علی ہجویری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، کہ روزہ نام صرف بھوک اور پیاس سے رکنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ہر نافرمانی سے رکنے کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ بھوکا ہو، جب بندہ روزے دار ہو، تو اپنے پیٹ کو کھانے اور پینے سے روکے، اپنی نظروں کو حرام دیکھنے سے روکے، اپنے کانوں کو حرام سننے سے روکے، اپنے ذہنوں کو حرام سوچنے سے روکے، اور اپنے ہاتھ کو حرام پکڑنے سے روکے، حتیٰ کہ اپنی زبان کو حرام بولنے سے روکے، فضول گوئی سے روکے۔ جب تک بندہ اس طرح سے عمل نہیں کرتا، وہ روزے دار تو ہوتا ہے بہرحال، لیکن روزے کی حقیقت جو ہے وہ اس کی ذات سے ناآشنا رہتی ہے۔ روزے کی حقیقت یہی ہے جو داتا صاحب نے فرمایا۔ اب دیکھیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گویا کہ اپنی طرف سے کہہ دیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل اس کی تائید میں ہے۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام بخاری نے نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے روایت کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شخص بری بات، بیہودہ بات نہ چھوڑے اور گناہ کے کام نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ یعنی کھانا پینا چھوڑے رکھ کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ پورا ہو گیا اور پھر روزے کی حالت میں وہ گناہوں میں بھی لگا ہوا ہے، عام دنوں میں جیسے گناہوں میں منہمک رہتا تھا، جھوٹ بھی بول رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، بری باتیں بھی کر رہا ہے، برا دیکھ بھی رہا ہے، بری سنگت بھی نہیں چھوڑتا، وہی سارے کام ہیں، بس فرق یہ ہے کہ عام دنوں میں یہ سارے کام کھاتے پیتے کرتا تھا، اور اب وہ ہے کہ یہ سارے کام تو ہو رہا ہے، بس کھانا پینا رکا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص گناہ نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی حقیقت یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اور روزے میں گناہوں سے بچنے کی ایسی عادت بن جائے کہ پھر جب روزہ چلا جائے، کھانے پینے کے ایام آ جائیں، تب بھی بندہ گناہوں سے بچا رہے۔ اصل حقیقت یہی ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، دیکھیں داتا صاحب نے بھی یہی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل رسول اللہ کے فرمان کے مطابق داتا صاحب کا فرمان ہے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی روایت کرنے والے ہیں، امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، گناہوں سے بچنے اور بیہودہ باتوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ تو ہم کیا کیا سوچ رہے ہیں کہ کھانے پینے سے رک گئے تو روزہ ہو گیا۔ اصل میں روزے کا مقصد جو ہے نا، قرآن مجید نے بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور پرہیزگار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان گناہوں سے بچا جائے۔ دو احادیث ہو گئیں، تیسری اور آخری حدیث جو یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزوں سے ان کا حصہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی نمازوں میں سوائے تھکان اور کھڑے رہنے کے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اگر نماز بے دلی سے پڑھی جائے، اگر نماز میں ذہن کہیں اور ہو تو اس کی نماز میں بے دلی ہوگی، اور بے دلی سے نماز کا انجام یہ ہے کہ تھکاوٹ بھی ہوگی اور صحیح طور پر ثواب بھی نہیں پائے گا۔ اسی طرح بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جو بھوک اور پیاس میں تو مبتلا ہیں، بھوک اور پیاس سے تو ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کا حصہ بھوک اور پیاس ہی ہے، روزے کا ثواب نہیں ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے، بات ماننے والوں کے لیے بہت ہی عظیم باتیں ہیں، لہذا ماہ رمضان ہمارے درمیان ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں تھوڑی سی کوشش کی جائے تو انسان اپنے برے کام بہت آسانی سے چھوڑ سکتا ہے۔ نشہ کرتا ہے تو اپنے نشہ کو چھوڑنے کے لیے یہ ماہ رمضان بہت اہم ہے۔ کسی کو گٹکے کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو پان کا نشہ ہے، کسی کو سگریٹ کا نشہ ہے، تو یہ نشے بھی بسا اوقات روزوں کو رکھنے میں آڑے آ جاتے ہیں۔
کہ جب نشہ ٹوٹے تو پھر انسان وہ اسے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان جس طرح اور چیزوں کی اصلاح کرتا ہے اور چیزوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، ویسے اگر کوئی نشہ بھی چھوڑنا چاہے، اچھا نشہ اگر لگ جائے تو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے نا، لیکن اگر انسان قوت ارادی سے اسے چھوڑ دے کہ میں نے اسے طلاق دی اور اب میں اسے اپناؤں گا نہیں، جب آپ نے اسے 3 طلاق دے دیا ہے تو پھر آپ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ دوبارہ اسے نہ لیں۔ تو اس کے لیے ماہ رمضان بہت عظیم ہے کہ اس مہینے میں ہر ایک بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، تو اس مہینے میں اگر آپ 8 گھنٹوں کے لیے یا 4 یا 7 یا 6 گھنٹوں کے لیے اپنا نشہ چھوڑیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا نشہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ہم نے بہت سو کو دیکھا ہے جو واقعی اس مہینے میں نشہ چھوڑنا چاہیں تو روزوں کے ذریعے سے اپنا نشہ چھوڑ لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو اگر روزہ چھوڑنا چاہیں تو اپنے نشوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے، جو جس طرح سے کوشش کرے گا اسے اسی کا حصہ ملے گا۔ لہذا ماہ رمضان میں صرف بھوک اور پیاس ہی برداشت نہ کیجیے، بھوک اور پیاس کو ہی اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیے، بلکہ روزوں کا جو صحیح مقصد ہے اس مقصد کو پورا کیجیے، اور مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم اچھے ہو جاؤ، تم نیک ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ دیکھیں جب پیٹ میں دانہ نہ ہو، بھوک نہ لگ، جب بندے کو بھوک لگے اور پیٹ میں غذا نہ ہو نا تو ایسے ہی بندہ سست پڑ جاتا ہے، ایسے ہی بہت سارے کام وہ کرنے سے رک جاتا ہے۔ مزہ تو اس وقت ہے کہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہو اور اوپر سے لے کے نیچے تک تری ہو، اس وقت آپ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ابھی سے اپنی عادت بنائے رکھیں گے۔ جب یہ عادت بالکل بنی ہوگی نا تو یہ 30 دنوں میں عادت ایسی پختہ ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی کہ پھر آپ کو مسجد کے بغیر دل نہیں لگے گا، پھر آپ کو نماز کے بغیر چین نہیں آئے گا، اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ چاہیں گے۔ لہذا اتنی سی بات ہے کہ روزہ رکھیں، اور وہ روزہ رکھیں جو روزہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا حقیقی معنوں میں روزہ نہیں ہے، گناہوں سے رکنے کا نام حقیقی معنوں میں روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔